وقفے کے بعد پروگرام میں دوبارہ سے شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم امین سلیم سے بات تو کر ہی رہے تھے, اب ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, زہرا روفی بدوانی. السلام علیکم زہرا. السلام. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا شو میں. تھینک یو. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں مینجمنٹ سائنسز کی. جی بالکل. اسسٹنٹ پروفیسر, دیکھیں یہ عجیب سی دہشت نہیں ہوتی پروفیسرز کی, ہے نا؟ آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں, آپ کریئر میں کتنے آگے کیوں نہ چلے جائیں, اکیڈیمیا سے مجھے تو بہت ہوتا ہے کہ اچھا دیر ٹیچرز. یو آر آلسو ایکس فیکلٹی آف IBA. تو جو اس وقت بچوں کی بات چل رہی تھی یا اسٹوڈنٹس کی بات چل رہی تھی, تو آپ کے ایکسپیرئنس میں جب نئے نئے آتے ہیں فریشمن جو ہوتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان میں کتنی کنفیوژن ہوتی ہے, اور جب وہ 4 سال گریجویٹ کرنے کے بعد ڈگری ہولڈرز ہو جاتے ہیں اس وقت بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں گے کہ اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہے. اسٹوڈنٹس جب انیشیلی ایک پروگرام میں انڈکٹ ہوتے ہیں تو انیشیل فرسٹ 3 or 4 months دے آر ان دی کریئر ایکسپلوریشن فیز, ان دا سینس دیٹ دے آر, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کریئر چوز کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یا ہمیں جو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں وہ ہمارے انٹرسٹ کے حساب سے ہیں بھی یا نہیں, یا ہمیں جو ٹاپکس پڑھائے جا رہے ہیں وہ ہمیں پہلے سے پڑھے ہوئے تھے یا ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں. ایک سینس آف انسیکیورٹی ہوتی ہے. اور ہم کالج لیول کی بات کر رہے ہیں نا اس وقت, یونیورسٹی جو فرسٹ ان کا سیمسٹر ہوتا ہے. At the same time, they are facing problems with regards to social networking کے حوالے سے کہ وہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں کلاس میں, کیمپس انوائرمنٹ میں کہ نہیں, وہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ, اور پیرنٹس کے جو ہے ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ سارے چیزوں کو لیتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انیشیل سیمسٹر میں جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس پریلیمنری کنفیوژن کے بعد ایٹ لیسٹ کریئر کے آپشن کے حوالے سے, اگر آپ IBA میں ہیں تو آپ اتنا تو اندازہ ہے نا کہ آپ میڈیسن پڑھنے نہیں آ رہے IBA میں, آپ ٹھیک ہے فائنانس میں جائیں گے یا مارکیٹنگ میں جائیں گے یا کسی اور شعبے میں جائیں گے, وہ ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ یو نو دیٹ یو آر گوئنگ ان اے سرٹن ڈائریکشن. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو انٹرویو کے لیے بھی آتے ہیں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے بعد, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں اوکے سو یو آر انٹرسٹڈ ان بزنس ایڈمنسٹریشن, سو ٹیل می واٹ از بزنس ایڈمنسٹریشن, اینڈ دے آر کلولیس اباؤٹ اٹ. دے سے دیر از ایڈمنسٹریشن آف دا بزنس, از مینیجنگ بزنس, اینڈ دیز آر دی responses that we get from them. This means that they go for MBA or for BBA or for business administration just because they have been influenced, or there's a market trend, or because they have seen someone who and they are inspired by them, and that's the reason that they are وہ کوئی ریلیٹیو یا کوئی ہے. اچھا, تو یہ تو بہت ہی کنفیوزنگ بات ہے کہ آپ کالج لیول پہ پہنچ گئے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہے کیا اور آپ وہاں کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح. 4 سال کے بعد کچھ فرق پڑتا ہے یا اتنے ہی کنفیوز نکلتے ہیں؟ 4 years down the line students جب once they get adjusted to the environment, they understand کہ ایک تو ٹرانزیشن فیز ہوتا ہے کالج سے یونیورسٹی میں, وہ سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے. کالج میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھے ہیں, اینڈ آف دا ایئر اینول سسٹم ہوتا ہے, اچانک سیمسٹر سسٹم آ گیا, کوئزز, اسائنمنٹس, تو یہ ایک بڑا ان کے لیے جو ہے ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے کوپ اپ کرنے کے لیے, اور اسٹڈی ان کی کنٹینیوس ہونی چاہیے. تو وہ ٹائم مینجمنٹ, اسٹڈی, ہاؤ ٹو اسٹڈی, ہاؤ ٹو ہینڈل پریشرز, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں انیشیل میں, اور دیٹس ویئر دے ریکوائر کاؤنسلنگ. اور کچھ یونیورسٹیز میں ابھی مینٹرنگ پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے جہاں پہ فیکلٹی ممبرس آر لائک مینٹورس فار دا اسٹوڈنٹس, لیکن وہ بیسکلی اسٹوڈنٹس کو اکیڈمک کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کورس میں آپ کا GPA لو آ رہا ہے تو ہاؤ کین یو امپروو یور GPA, ہاؤ ٹو اسٹڈی بیٹر, ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم, ہاؤ ٹو کولیبریٹ اور ہیو انکریز کوآرڈینیشن وتھ یور پیئرس, ہاؤ ٹو ہینڈل فائنینشیل پریشرز. تو یہ کاؤنسلنگ جو کہ از پارٹ آف کریئر کاؤنسلنگ but not career counseling in totality. That's like academic counseling. That's academic counseling. There's a difference. Academic counseling اور career counseling بہت مختلف چیزیں ہیں. کریئر کاؤنسلنگ کی اہمیت یہ ہے کہ صحیح راستے پہ چلنے کے آپ کس کریئر میں جائیں, اور یہ ٹیچر آپ کو کیونکہ وہ اتنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, انہوں نے خود کام کیا ہوا ہوتا ہے, وہ کام کر چکے ہوتے ہیں کافی ٹائم کے لیے, تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا فیلڈ صحیح ہوگی اور آپ کو کس طرح شروع کرنا چاہیے اور کس لیول سے شروع. اس حساب سے آپ کو آپ کے ٹیچرز گائیڈ کر سکیں کہ اس فیلڈ میں جائیں جہاں پہ آپ کو جاب اپرچونٹی بھی ملے اور آپ کا اس میں انٹرسٹ بھی ہو.
اچھا ایک اور جو دلچسپ بات ہے آپ نے ابھی وقفے میں کہی تھی امین کہ کریئر کاؤنسلنگ صرف اسکول لیول یا کالج لیول یا ڈگری حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی نہیں ہوتی. بہت مختلف آپ کے سٹیجز ہوتے ہیں زندگی میں کہ جو مجھے اچھا لگا جو آپ نے کہا جیسے باہر کے ممالک میں ہم بہت دیکھتے ہیں کہ بھائی ریٹائر ہو گئے پوری زندگی اکاؤنٹنٹ رہ کر ہو گئے, اب پلینز کا بڑا شوق ہے یا گارڈننگ کا شدید شوق ہے تو اس میں کس طرح کریئر اگر آپ فٹ ہیں تو وہ کریں. ایک اور جو بہت ہی انٹرسٹنگ بات تھی زہرا آپ بھی پلیز اس میں ہمیں گائیڈ کریں, جو ابھی ریسیشن ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, جو ایسا ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جن کا کوئی دوست یا رشتہ دار افیکٹ نہیں ہوا اس سے کہ کہاں آپ اتنے بونسز ارن کر رہے ہیں اور آپ کی سیلریز جو ہیں وہ انبلیویبل ہیں اور اچانک آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ کی نوکری نہیں رہی, بونس وغیرہ تو چھوڑیں, آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کا بونس کٹا ہے صرف, تو آپ کو نیا کریئر شروع کرنا ہے تو ان کے لیے پھر کس طرح کہاں سے شروع کریں وہ دیٹس اے شیٹرنگ ایکسپیرینس.